مذہب کے مطابق فیصلہ کرے تو کیا اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر قاضی مجتہد ہے تو وہ اپنے اجتہاد کے مطابق اگر فیصلہ کرے گا تو بالاتفاق کیا ہو جائے گا؟ نافذ۔ اور اگر اپنے اجتہاد کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کیا ہے، قاضی مقلد ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ آگے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے مقضی علیہم، وہ مجتہدین ہیں یا مقلدین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مجتہد ہو، یہ فیصلہ اس کی رائے کے موافق ہو یا اس کی رائے کے کیا ہو، خلاف ہو، دونوں صورتوں میں کوئی فرق۔ اور اسی طرح اگر وہ جو مقضی علیہم، جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، وہ شافعی ہیں، حنبلی ہے، کسی اور مذہب کے متبعین ہیں یا اس مذہب کے متبعین ہیں، فیصلہ ان کے موافق ہے، مخالف ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ جو کرنے والا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو دوسروں پر کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہوگا، خواہ ان کی رائے کے، ان کے مذہب کے موافق ہو یا نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا قاضی جو خود کیا ہو، مقلد ہو، اور مقلد ہونے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، فیصلہ اپنے امام کے مذہب سے ہٹ کر رہا ہے، تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا تو اس نے حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حاکم نے تو اس کو اس شرط پر وہ بنایا تھا قاضی کہ یہ فقہ حنفی کے مطابق یا فقہ شافعی، جو بھی اس کا حاکم کا مذہب ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس نے حاکم کی بات کی مخالفت کیا تو مخالفت کی وجہ سے یہ معزول ہو گیا، لہذا اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم نے اس کو کسی مذہب کا پابند کیا ہے تو پھر تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اگر کسی مذہب کا پابند نہیں کیا تو پھر اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک نفاذ کی بھی ایک شک یہاں سے نکل آتی ہے۔ اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو اس کی علت ذکر کی ہے قاسم ابن قطلبغہ کی عبارت سے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک القضاء علی قول المرجوح ہے۔ تو جو القضاء علی قول المرجوح ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتی، جیسے فتویٰ علی قول مرجوح نہیں ہوتا تو قضاء علی قول المرجوح بھی نافذ نہیں ہے، خواہ اس نے مقید کیا ہو یا مقید نہ کیا ہو۔ حاکم نے اس کو اس مذہب کا پابند کیا تھا تو بھی یہ قضا کیا ہے، نافذ نہیں ہے، پابند نہیں کیا تو بھی نافذ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی علت حاکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اس کی علت کیا ہے؟ القضاء علی قول المرجوح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے نا تفصیل، یہ اس وقت ہے جب اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، کہ جان بوجھ کر اس نے اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا۔ اگر بھول کر دیا تو پھر اس میں دو قول ہیں۔ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اس کا فتویٰ نافذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور فتاویٰ صغریٰ میں اسے، الفتاویٰ صغریٰ میں اسے راجح قرار دیا گیا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ لم ینفذ، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے تو غلطی کی ہے، اور ہدایہ میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو علامہ ابن حمام نے بھی اسی کو کیا دیا ہے؟ ترجیح دی ہے۔ تو زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اگر وہ بھول کر فتویٰ دے رہا ہے دوسرے مذہب پر تو پھر اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو جہالت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، تو غلطی کی وجہ سے اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک تیسری شکل یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ دینے والا قاضی ہے وہ مجتہد بھی نہیں ہے اور کسی معین امام کا مقلد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حاکم نے بھی اس کو کسی مذہب کا پابند نہیں بنایا۔ اب یہ کیا کرے؟ اب اس کے پاس کھلا اختیار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہ تو مجتہد ہے کہ اپنے اجتہاد کا پابند ہو، نہ یہ کسی مذہب کا مقلد ہے کہ اس مذہب کا پابند ہو، بلکہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی معتبر فقیہ کے قول پر فیصلہ کرے، بس یہ دنیا جہان کے کسی بھی معتبر فقیہ کے قول کے مطابق فیصلہ کر دے گا تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اگر ایسا غلط فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی معتبر فقیہ کے قول کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں بنتا پھر تو ہے۔ تو اگر یہ حنفی مذہب پر فیصلہ کر دیتا ہے، شافعی پر کر دیتا ہے، کسی پر بھی کر دیتا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک امام جو قاضی ہے وہ مقلد ہے، کسی مذہب کا پیروکار ہے، لیکن وہ متبحر عالم ہے۔ تو جس طرح متبحر عالم وہ مذہب غیر پر تفصیل کے ساتھ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں
تو فتویٰ دے سکتا ہے، تو اسی طرح متبحر قاضی بھی ان سابقہ شرائط کے مطابق کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا عبارت دیکھ لو۔ قضاء القاضی المقلد بخلاف مذہب امامی کل ما مر من التفصیل بالنسبہ لنفاذ القضاء فی المجتہدات یجری فی حالتین اتفاقا۔ استاد جی تشریف لائے ہیں تو مذہب کے مطابق فیصلہ کرے تو کیا اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر قاضی مجتہد ہے تو وہ اپنے اجتہاد کے مطابق اگر فیصلہ کرے گا تو بالاتفاق کیا ہو جائے گا؟ نافذ۔ اور اگر اپنے اجتہاد کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کیا ہے، قاضی مقلد ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ آگے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے مقضی علیہم، وہ مجتہدین ہیں یا مقلدین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مجتہد ہو، یہ فیصلہ اس کی رائے کے موافق ہو یا اس کی رائے کے کیا ہو، خلاف ہو، دونوں صورتوں میں کوئی فرق۔ اور اسی طرح اگر وہ جو مقضی علیہم جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ شافعی ہیں، حنبلی ہے، کسی اور مذہب کے متبعین ہیں یا اس مذہب کے متبعین ہیں، فیصلہ ان کے موافق ہے، مخالف ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ جو کرنے والا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو دوسروں پر کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہوگا، خواہ ان کی رائے کے، ان کے مذہب کے موافق ہو یا نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا قاضی جو خود کیا ہو، مقلد ہو، اور مقلد ہونے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، فیصلہ اپنے امام کے مذہب سے ہٹ کر رہا ہے، تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا تو اس نے حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حاکم نے تو اس کو اس شرط پر وہ بنایا تھا قاضی کہ یہ فقہ حنفی کے مطابق یا فقہ شافعی، جو بھی اس کا حاکم کا مذہب ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس نے حاکم کی بات کی مخالفت کیا تو مخالفت کی وجہ سے یہ معزول ہو گیا، لہذا اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم نے اس کو کسی مذہب کا پابند کیا ہے تو پھر تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اگر کسی مذہب کا پابند نہیں کیا تو پھر اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک نفاذ کی بھی ایک شک یہاں سے نکل آتی ہے۔ اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو اس کی علت ذکر کی ہے قاسم ابن قطلبغہ کی عبارت سے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک القضاء علی قول المرجوح ہے۔ تو جو القضاء علی قول المرجوح ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتی، جیسے فتویٰ علی قول مرجوح نہیں ہوتا تو قضاء علی قول المرجوح بھی نافذ نہیں ہے، خواہ اس نے مقید کیا ہو یا مقید نہ کیا ہو۔ حاکم نے اس کو اس مذہب کا پابند کیا تھا تو بھی یہ قضا کیا ہے، نافذ نہیں ہے، پابند نہیں کیا تو بھی نافذ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی علت حاکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اس کی علت کیا ہے؟ القضاء علی قول المرجوح۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ جو ہے نا تفصیل، یہ اس وقت ہے جب اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، کہ جان بوجھ کر اس نے اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا۔ اگر بھول کر دیا تو پھر اس میں دو قول ہیں۔ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اس کا فتویٰ نافذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور فتاویٰ صغریٰ میں اسے الفتاویٰ صغریٰ میں اسے راجح قرار دیا گیا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ لم ینفذ، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے تو غلطی کی ہے، اور ہدایہ میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو علامہ ابن حمام نے بھی اسی کو کیا دیا ہے؟ ترجیح دی ہے۔ تو زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اگر وہ بھول کر فتویٰ دے رہا ہے دوسرے مذہب پر تو پھر اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو جہالت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، تو غلطی کی وجہ سے اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک تیسری شکل یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ دینے والا قاضی ہے وہ مجتہد بھی نہیں ہے اور کسی معین امام کا مقلد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حاکم نے بھی اس کو کسی مذہب کا پابند نہیں بنایا۔ اب یہ کیا کرے؟ اب اس کے پاس کھلا اختیار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہ تو مجتہد ہے کہ اپنے اجتہاد کا پابند ہو، نہ یہ کسی مذہب کا مقلد ہے کہ اس مذہب کا پابند ہو، بلکہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی معتبر فقیہ کے قول پر فیصلہ کرے، بس
یہ دنیا جہان کے کسی بھی معتبر فقیہ کے قول کے مطابق فیصلہ کر دے گا تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اگر ایسا غلط فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی معتبر فقیہ کے قول کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں بنتا، پھر تو ہے۔ تو اگر یہ حنفی مذہب پر فیصلہ کر دیتا ہے، شافعی پر کر دیتا ہے، کسی پر بھی کر دیتا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک امام جو قاضی ہے وہ مقلد ہے، کسی مذہب کا پیروکار ہے، لیکن وہ متبحر عالم ہے۔ تو جس طرح متبحر عالم وہ مذہب غیر پر تفصیل کے ساتھ، جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو فتویٰ دے سکتا ہے، تو اسی طرح متبحر قاضی بھی ان سابقہ شرائط کے مطابق کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔